الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یبیتون لربہم سجدا و قیاما صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے رات کو جاگنے کی فضیلت۔ ہم بزرگان دین اولیاء کاملین کے حالات، ان کے واقعات اور ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں ان سب میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے کہ یہ سب کے سب رات کو جاگتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ہر ایک کا انداز مختلف، ہر ایک کے معمولات مختلف، ہر ایک کے اوراد و وظائف مختلف، مگر جتنے بزرگان دین ہیں اکثریت آپ ان کی دیکھیں تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات سونے کے لیے اور دن معاش کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے بنایا۔ رات کو سو جاؤ آرام سے اور دن میں اٹھ کر اپنا معاش تلاش کرو، کام کاج کرو، کاروبار کرو، کہیں جاب کرو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے رات کو جاگ رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، حضرت محبوب ربانی، محبوب سبحانی، مجدد الفسانی، قطب ربانی، مخدوم سمنانی، داتا کنجبخ علی ہجویری، بابا فرید، سلطان الہند، محبوب الہی، جتنے بھی ہیں سب رات کو جا کر اللہ کی عبادت کر۔ وجہ کیا ہے؟ رات میں کیا کیفیت ہے؟ رات میں سکون ہے، رات میں اطمینان ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں دن میں جو گڑبڑ ہے، جو ہنگامہ آرائی ہے، وہ رات میں نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنے مقامات عطا فرمائے اپنے نیک بندوں کو رات میں۔ معراج ہوئی رات میں، دن میں بھی ہو سکتی تھی لیکن رات میں۔ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا رات میں، قرآن کو نازل کیا رات میں، شب قدر نزول قرآن کی رات، قرآن کا نزول رات میں، حبیب کو اپنے پاس بلایا رات میں، ساری رحمتیں اور برکتیں رات میں۔ کچھ نہ کچھ راز تو ہے اس بات میں، ساری چیزیں رات میں۔ کیوں؟ اطمینان ہے، سکون ہے۔ اور ایک وجہ اور ہے، بتقاضۂ بشریت انسان سکون چاہتا ہے۔ اطمینان کی نیند جو رات میں سوتا ہے دن میں نہیں سوتا۔ آرام سے سو گئے عشاء کے بعد فجر تک، بلکہ فجر تک کیا، یہاں تو 9 بجے تک فجر بھی نکل گئی، اتنے آرام سے سوتے۔ اور اتوار کو تو کچھ زیادہ ہی آرام سے 12 بجے اٹھیں گے، آج تو کہیں جانا ہی نہیں۔ ویسے دنوں میں تو اٹھ جائیں لیکن اتوار کو تو لمبی تان کے سو گئے۔ اور جس وقت نیند کا غلبہ ہو، رات میں ہوتا ہے نا غلبہ، نفس چاہتا ہے سو جاؤ، آرام کرو، اسی وقت اپنے رب کے لیے اٹھ جاؤ، نفس کا جہاد کرو، نفس کشی کرو، جو وہ چاہتا ہے اس کو نہ دو۔
وہ چاہتا ہے نیند آئے تم وضو کر کر مصلی پر بیٹھ جاؤ۔ اب آپ یہ کہیں گے اگر سارے لوگ یہ کرنے لگیں تو پھر کاروبار کون کرے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ اگر سب رات کو جاگتے ہیں تو دن میں سارے سوتے رہیں، پتہ چلا دکانیں ساری بند، سارے کمپیوٹر بند، ساری دکانیں بند، سارے مارکیٹ بند۔ کیوں؟ بھائی رات میں جاگے تھے، دن میں سو رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جو رات کو جاگتے۔ قرآن نے کہا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے واسطے۔ اب رات تو بہت سے لوگ گزارتے ہیں، کوئی کھیل تماشے میں رات گزارتا ہے، کوئی کرکٹ میچ دیکھنے میں رات گزارتا ہے، کوئی لہو و لعب میں رات گزارتا ہے، کوئی کھیل تماشے میں رات گزارتا ہے۔ مختلف انداز ہیں سارے اللہ کے بندے، سب اللہ کے بندے ہیں نا۔ جو کھیل رہا ہے، جو لہو و لعب میں ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ مگر اللہ کا بندہ وہ ہے جسے وہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ ہم تو سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے۔ قرآن نے کہا یبیتون لربہم، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے واسطے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اپنا بندہ اسے کہا جو میرے لیے رات گزارے، لربہم۔ اور کیسے؟ سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ان کی راتیں اس طرح گزرتی، قیام، رکوع اور سجود میں ان کی راتیں گزرتی، رب کو یاد کرتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی۔ کیا ان کو نیند نہیں آتی؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا ان کا نفس نہیں کہتا کہ سو جاؤ؟ ہاں بالکل کہتا ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی بخار چڑھتا ہے، ان کو بھی بیماریاں آتی ہیں، لیکن لربہم، رب کی وجہ سے سب چھوڑ دیتے۔ گرم بستروں کو چھوڑ دیا، آرام کو چھوڑ دیا، سکون کو چھوڑ دیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ لربہم، رب کے واسطے۔ اللہ نے فرمایا یہی میرے بندے ہیں، یہی میرے بندے ہیں جو میری وجہ سے ان تمام چیزوں کو، آرام و آسائش کو چھوڑ دیتے۔ اور جب وہ چھوڑتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں درجات اور مراتب عطا فرماتا ہے۔ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ ہم بیٹھ جائیں رات کو، خدا ہم سے پوچھے کیا چاہتا ہے، پوچھے گا، ہم نے ایسے عمل ہی نہیں کیے، وہ کہے گا بیٹھے رہو، تم نے وہ کیا جو میں چاہتا تھا۔ دو چیزیں ہیں، پہلے وہ کرو جو خدا چاہتا ہے، اور جب تم وہ کرو گے جو خدا چاہتا ہے، پھر ایک مقام یہ آئے گا کہ وہ تم سے پوچھے گا بندے تو کیا چاہتا ہے۔ یہ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں پوری زندگی گزار دی، خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے نماز پڑھیں، نمازیں شروع کر دیں۔ وہ چاہتا ہے نوافل پڑھیں، نوافل شروع کر دیے۔ وہ چاہتا ہے ذکر کریں، ذکر شروع کر دیے۔ وہ چاہتا ہے مخلوق خدا کی خدمت کریں، وہ شروع کر دی۔ جو جو رب چاہتا تھا وہ کرتے رہے۔ جب ان کی باری آئی، اللہ نے فرمایا اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کرو جو خدا چاہتا ہے، اور جب تم وہ کر گزرو گے جو خدا چاہتا ہے اور کرتے رہو گے، پھر ایک مقام یہ آئے گا کہ خدا پوچھے گا اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا واقعہ مشہور ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو جو اللہ چاہتا تھا وہ کرتے رہے۔ ابراہیم آگ میں کود جاؤ، کود گئے، گلے گلزار بنا دیا اللہ نے۔ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹا دو۔ ایک اکلوتا بیٹا، خوبصورت نوجوان، لٹا دیا۔ اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، جہاں نہ آدم ہے، نہ آدم ذات، نہ پانی ہے، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسان، نہ حیوان، کوئی نہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ جو جو رب کہتا رہا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کرتے رہے۔
جو وہ چاہتا تھا یہ کرتے رہے. اب ان کی باری آئی. ابراہیم تم کیا چاہتے ہو؟ مولا پیغمبر آخر الزمان میری نسل میں سے ہونا چاہیے. کہا ہوگا. جو ہم نے چاہا تم نے کر دیا، اب جو تم چاہو گے ہم کر دیں گے. یہی وجہ ہے ہم کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنی دعائیں کی نہیں ہوا، کاروبار کی ترقی نہیں ہوئی، نوکری کی تو اس میں ترقی نہیں ہوئی، فلاں چیز کی یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ہم یہ دعائیں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا. لوگ آ کر واویلا کرتے ہیں کتنے عرصے سے 40 دن ہو گئے وظیفہ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، اتنے کام کیے کچھ نہیں ہوا، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. پہلے یہ بھی تو دیکھو جو وہ چاہتا تھا تم نے کیا ہے، جو وہ چاہتا تھا تم نے کیا ہے، تو پھر وہ کیوں کرے جو تم چاہتے ہو؟ پہلے وہ کرو جو رب چاہتا ہے، پھر جو تم چاہو گے رب وہی کرے گا. اور بات یہاں سے نکلی کہ رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ رات کو جاگنے کی وجہ کیا ہے؟ جتنا خشوع اور خضوع رات میں ہے اتنا دن میں نہیں، جتنا سکون رات میں ہے اتنا دن میں نہیں، جتنی آرام کی نیند رات میں آتی ہے دن میں نہیں. ایک فیکٹ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا اسی لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے. اسی سکون اور اطمینان میں جب تمہارا نفس سکون کو تلاش کر رہا ہو، نیند کو طلب کر رہا ہو، بستر کو طلب کر رہا ہو، اس وقت سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے. بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، نوکری کے لیے وقت ہے، پیسہ کمانے کے لیے وقت ہے، کھانے کے لیے وقت ہے. ہر ایک کے لیے وقت ہے نا؟ ہر ایک کے لیے وقت. کھانے کا ٹائم ہو گیا فوراً کھانا لے آؤ، وہی ٹائم ہو گیا. عصر کا بعد ہوا چائے کا ٹائم ہو گیا، چائے لے آؤ. اور چائے تو ایسی چلتی ہے کہ سارا دن ہی چلتی رہتی بات، جو آدمی آئے چائے لے آؤ. ہر ایک کے لیے ٹائم. اس کے لیے بھی ٹائم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے لیے کوئی ٹائم ہے؟ آپ کہیں گے ہاں جی اس کے لیے تو ٹائم ہے، 5 وقت نماز ہم پڑھ رہے ہیں. سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اسی کے لیے تو ٹائم ہے. ہم نے کہا ہاں بے شک اس کے لیے ٹائم ہے، لیکن یہ تو اس نے رکھا، تم نے کیا رکھا؟ یہ تو اس نے رکھا ہے. 5 وقت نماز اس نے رکھی نا، ہم نے تو نہیں رکھی. اس نے ہم پر فرض کی، ہم نے کیا ٹائم رکھا؟ اور جو اس نے رکھا وہ بھی پورا نہیں کرتا. فجر پڑھی تو ظہر غائب، ظہر پڑھی تو عصر غائب، عصر پڑھی تو مغرب غائب، اور مغرب پڑھی تو عشاء غائب. اور اگر یہ پڑھ لی تو فجر تو غائب ہی غائب. یہی کیفیت ہے نا. تو یہ جو 5 وقت نماز کا ٹائم ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہم نے رکھا، تو یہ ہم نے نہیں رکھا، یہ اس نے رکھا. ہم نے کیا ٹائم رکھا؟ کبھی آدھی رات کے وقت اٹھ کر دیکھو اور اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے آنکھ سے 2 آنسو بہا کر پھر اس سے طلب کر کے دیکھو کیسی رحمت نازل فرما، کیسی برکت نازل فرما. اس کو پکار کے تو دیکھو، اس سے مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے ٹائم رکھ کر تو دیکھو. ایکسٹرا ٹائم رکھو، الگ سے ٹائم رکھو. یہ ہے اوور ٹائم. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، ایک آفیشل ٹائم، ایک اوور ٹائم. نماز آفیشل ٹائم ہے، نہیں پڑھو گے گناہ ملے گا، قیامت میں پوچھ گچھ ہوگی کیوں نہیں پڑھی. لازم ہے، ڈیوٹی ہے تمہاری، آفیشل ٹائم. نوافل اوور ٹائم، تلاوت قرآن اوور ٹائم، ذکر اذکار اوور ٹائم، وظائف اوور ٹائم. اور جو اوور ٹائم کرتا ہے اس کو الگ سے ملتا ہے یا نہیں؟ ملتا ہے. اب جو لوگ کسی کارخانے میں جاب کرتے ہیں، کسی کمپنی میں، کسی بھی بڑے ادارے میں، آ کر کہتے ہیں حضور دعا کریں اوور ٹائم لگ جائے. اوور ٹائم لگ، کیوں؟ جو تنخواہ ملتی ہے اس کے علاوہ ملے گا. بچوں کا ساتھ ہے، 3-4 بچے ہیں، بیوی ہے، خرچہ ہے، پورا نہیں ہوتا، تنخواہ میں نہیں پورا ہوتا. دعا کریں اوور ٹائم لگ جائے. ہم نے کہا کیوں لگ جائے؟ کہا اسی لیے کہ تنخواہ تو الگ ہوگی، اوور ٹائم علیحدہ اس کے علاوہ ہوتا ہے نا، تنخواہ کے علاوہ. کوشش کرتے. غوث اعظم نے دیکھا اوور ٹائم سے علیحدہ ملے گا، پوری رات عبادت میں گزار دی. امام اعظم نے پوری رات عبادت میں گزار دی.
مخدوم سمنانی نے پوری رات عبادت میں گزار دی، اوور ٹائم کرتے رہے، اور جب یہ اوور ٹائم کرتے رہے اللہ نے الگ سے ان کو درجات و مراتب عطا کی۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ان بزرگان دین پر، ان کا مقبرہ کیوں بنا، ان کی عزت کیوں ہے، ان کا احترام کیوں ہے، ان کا ادب کیوں ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے تھے، ہم نے بھی حج کیا، انہوں نے بھی حج کیا تھا، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تم آفیشل ٹائم پورا نہیں کرتے اور یہ تو اوور ٹائم پورا کرتے رہے، اوور ٹائم پورا کرتے رہے، اس لیے الگ سے ان کو درجات و مراتب ملے، مقامات ملے، عزت ملی، شہرت ملی، نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو وظائف بتائے جاتے ہیں اسی لیے کہ کچھ ٹائم اپنے رب کے لیے رکھو۔ اب جتنی دیر آپ نے وظیفے میں گزاری وہ ٹائم رب کے لیے ہے یا نہیں، اور اگر اس میں اہتمام کیا کہ اس میں کسی سے بات چیت نہیں کی تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا۔ یہ بھی اس میں فرق ہے۔ ایک صاحب آئے کہ جی ہم نے پورا چلہ کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیسے پڑھ رہے تھے؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پڑھ، ٹی وی بھی چل رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، فائدہ ہوگا؟ رحمان اور شیطان ساتھ ہو سکتے ہیں کبھی؟ شیطان کے سامنے بیٹھ کر تم رحمان کا ذکر کر رہے، علیحدہ میں بیٹھ جاؤ، بات چیت بند کر دو اور اس کے بعد خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ حیرت کی بات یہ کہ اس میں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے، کسی کو بتایا کہ سورہ اخلاص 1000 دفعہ پڑھو، پڑھ لی میں نے تو فائدہ نہیں۔ کیسے فائدہ نہیں؟ پڑھ لی پوری کہ ہاں پوری، 1000 کہنے جی 1000، میں حیران کہ 1000 پڑھ لی اس نے فائدہ نہیں۔ کیسے پڑھی؟ کہا تسبیح ہے 1000 دانے کی، ایک طرف سے بیگم پڑھتی ہے ایک طرف سے میں پڑھتا۔ میں نے کہا اچھا باتیں بھی ہوتی ہوں گی، وہ تو ظاہر ہے تھوڑی بہت تو ہو ہی جاتی، تھوڑی بہت کیا، تھوڑی نہیں بہت ہی ہوتی ہوں گی۔ کیا خاک وظیفہ پڑھے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے بزرگان دین نے حجرے بنائے۔ کلیر شریف پہنچ جاؤ، وہاں پر صابر کلیری کا حجرہ، پاک پٹن میں بھی حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا حجرہ ہے، داتا گنج بخش علی ہجویری کے مزار پر خواجہ غریب نواز کا حجرہ آج بھی موجود ہے جہاں چلہ کشی کی۔ پنڈوا شریف میں بنگال میں مخدوم سمنانی کا حجرہ موجود ہے جہاں آپ نے چلہ کشی کی۔ یہ حجرے کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ تنہائی میں، یکسوئی میں تو ہو، تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، اور کوئی تیسرا نہ ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، تب رحمتوں کا نزول ہوتا، تب برکتوں کا نزول ہوتا۔ تو ہمارے پڑھنے میں کمی ہو اور پھر ہم کہیں کہ اثر نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ تو ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری، اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے غضب سے بچے ہوئے ہیں تو انہی بزرگان دین اولیاء کاملین کی وجہ سے بچے۔ ورنہ آپ دیکھیں جتنی خرابیاں گزشتہ امتوں میں تھیں وہ ساری کی ساری اس امت میں موجود ہیں۔ جتنی خرابیاں تھیں، جتنے جرائم تھے وہ سب اس امت میں موجود، لیکن عذاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اجتماعی عذاب کبھی بھی اس امت پر نہیں آئے گا، نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ، حضور کی برکت، اور دوسرے اولیاء امت ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے قیامت تک، ان کی وجہ سے بھی عذاب سے بچے رہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ لوگ عذاب سے بچے رہیں۔ ملتان میں ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ تشریف لائے، اور آپ جانتے ہیں بزرگوں کی شان یہ ہے کہ اگر کسی شہر کو دیکھنا ہو تو ایسا نہیں کہ وہ باہر نکلیں اور گھوم پھر کر دیکھیں، گلیوں میں چکر لگائیں، بازاروں میں چکر لگائیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، نہیں، ایک جگہ بیٹھے اور ایک نظر دوڑائی، پورے شہر کو دیکھ لیں کہاں پر کون کیا کر رہا۔ اب آپ دیکھتے نہیں کیمرے لگے ہوئے، سی سی کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے نا، ایک جگہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ مانیٹرنگ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے سب،
کس شاہراہ پر، کس چوک پر، کس چورنگی پر کیا ہو رہا، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو مادیت ہے، روحانیت اس سے بالاتر ہے۔ یہ کیمرے سب دیکھ سکتے ہیں، کیچ کر سکتے ہیں، آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ جب یہ دل کا کیمرہ کھل جائے نا تو پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ غوث اعظم نے ایسے نہیں فرمایا تھا نظرت الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔ یہ غوث اعظم کی نگاہ ہے۔ تو غوث اعظم کی نگاہ یہ ہے تو رسول اعظم کی نگاہ کیا ہو؟ تو وہ بزرگ تشریف لائے اور جن کے گھر قیام کیا وہ صاحب وقت۔ صاحب وقت وہ ہوتا ہے جس کے کنٹرول میں پورا شہر۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں جیسے یہ ظاہری عہدے منصب ہیں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، یہ ظاہری طور پر ہے نا، اسی طرح باطنی طور پر بھی صاحب وقت ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، ابرار ہیں، اخیار ہیں، اقطاب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، اغواص ہیں، پھر غوث اعظم۔ یہ سارے درجات و مراتب طریقت کے، اور یہ اب بھی موجود ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اب ان کا اظہار بند ہو گیا، یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ جو آنکھ والے ہیں، جن کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں، آج بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سب موجود ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے، یہ نہیں کہ فرشتے ہیں، انسانوں ہی میں سے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے مقام کو، مرتبے کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو صاحب وقت جس کے ہاتھ میں پورے شہر کا کنٹرول، تو وہ بزرگ جب آ کر رکے ان کے ہاں اور ایک نظر ڈالی ملتان شہر پر، جلال میں آ گئے، غصے میں۔ کہیں فسق و فجور ہو رہا ہے، کہیں شراب نوشی ہو رہی ہے، کہیں جوا کھیلا جا رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، ساری خرافات، پورا شہر اس میں مبتلا۔ غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ تو جن کے گھر ٹھہرے تھے، غصے میں ان کی طرف دیکھا، تم دیکھ نہیں رہی کیا ہو رہا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہوں کہ پورے شہر کو الٹ دو، تباہ کر دو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی۔ ایک نظر میں نے ڈالی، پورا شہر فسق و فجور میں مبتلا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو، تم صاحب وقت ہو، شہر کا نظام تمہارے ہاتھ میں، جلال میں فرما رہے۔ تو جو بزرگ تھے، جو صاحب وقت تھے ملتان کے، انہوں نے کہا حضرت ابھی آپ نے ابتدائی رات کا منظر دیکھا ہے، انتہائی رات کا بھی منظر دیکھ لیں۔ ابھی جلال نہ دکھائیں، تھوڑا سا صبر کریں، ابھی رات گزاریں یہاں پر، اتنے غصے میں نہ آئیں۔ ابھی ابتدائی رات کا منظر دیکھا ہے نا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک رات یہاں گزار دیں۔ ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے پھر ملتان شہر پہ نظر ڈالی، وہیں بیٹھے بیٹھے، باہر نہیں نکلے، وہیں بیٹھے بیٹھے پورے شہر پر نگاہ ڈالی، تو منظر ہی تبدیل، کیفیت ہی الگ۔ حیران ہوئے، کہیں دیکھتے ہیں تو کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، پورے شہر کا منظر ہی الگ۔ تو جن کے ہاں ٹھہرے تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے اور دیکھ رہے۔ کہا بتائیے اب پلٹ دوں اس شہر کو، اب تباہ کر دوں اس شہر کو؟ اب خاموش۔ کہا حضرت ابتدائی رات میں گناہ کرنے والے اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ انتہائی رات میں عبادت کرنے والے موجود ہیں، رب کو یاد کرنے والے موجود ہیں، اس کی تمہید اور تقدیس بیان کرنے والے موجود ہیں، ذکر اذکار کرنے والے موجود ہیں، اللہ کی ضربیں لگانے والے موجود ہیں۔ تو ہم گناہگار اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ اہل اللہ موجود ہیں۔ ہم ابتدائی رات گزار دیتے ہیں فسق و فجور میں اور سو جاتے ہیں، جب آدھی رات گزر جاتی ہے نیک بندے بیدار ہو جاتے ہیں، پھر وہ فجر تک ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں، قیام اللیل میں مصروف رہتے ہیں، رکوع سجود اور قیام میں مصروف رہتے ہیں۔ انہی کی برکتوں سے ابتدائی رات میں گناہ کرنے والے بھی بچے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے ہمیں بچا رکھا، ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی وجہ سے بچے ہوئے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ یہ تو سارے موجود ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری رات جاگیے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک رات درگاہ شریف میں گزار دیجیے، نوچندی جمعرات ایک رات گزار دیجیے، ایک رات گزارنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے نا آرام سے۔ بھائی شادی میں بھی تو رات کو جاگ کر رات گزارتے ہو، اور کہیں کوئی ایسے لہو و لعب کھیل تماشا وہاں بھی رات گزارتے، کوئی فلم چل رہی ہے تو رات گزار رہے، وہاں نیند نہیں آئے گی، وہاں تو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے کوئی سین نہ نکل جائے، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے نیند آتی رہے۔ اس میں بھی ایک نکتہ ہے، کسی بزرگ سے پوچھا ایک مرید نے، معتقد نے، کہ حضرت جب ہم دوسرے کام کرتے ہیں تو نیند نہیں آتی، لہو و لعب کھیل تماشا کوئی بھی ایسی بات، اور جب عبادت کرتے ہیں تو نیند آ جاتی، کسی میلاد کی محفل میں موجود ہے تو نیند آ رہی ہے، مولوی بیچارہ تقریر کر رہا ہے، اگلا سو رہا ہے بیٹھا، اس کو نیند آ رہی ہے، اور اگر کہیں کھیل تماشا ہو، ناچ گانا ہو، پھر نیند نہیں آئے گی، بڑے ہوشیار ہو کر بیٹھیں گے، کوئی سین نہ نکل جائے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا نیند ہمیشہ پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پہ تھوڑی آتی۔ کیسا جواب ہے؟ نیند ہمیشہ پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پہ تھوڑی آتی۔ جو یہ لہو و لعب کھیل تماشے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کانٹے ہیں تمہارے لیے آخرت کے، اور یہ میلاد کی محفلیں، ذکر اذکار کی محفلیں، بزرگان دین کی صحبتیں، یہ سب تمہارے لیے پھول ہیں جنت کے۔ تو نیند یہاں نہیں آئے گی تو کہاں آئے گی؟ اور ایک اور بات ہے، شیطان بھی کوشش کرتا سو جائے، شیطان بھی سلانے کی کوشش کرتا، تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر رات جا کر نہ گزاریں، لیکن کچھ وقت اپنے رب کے لیے ضرور رکھیں، یا تو تہجد کی نماز، اگر کسی کا ایسا معمول بن سکتا ہے کہ وہ جلدی سو جائے اور آدھی رات کے بعد اٹھ جائے، یا ایسے ٹائم پر اٹھ جائے کہ تہجد کی نماز بھی ہو جائے، فجر بھی ہو جائے، تو یہ بھی ایک بہترین معمول ہے۔ اس وقت مقبولیت کا ٹائم، رحمت خداوندی پکار رہی ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کر دیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا ہم رزق میں برکت دے دیں، اور جو سارے چاہنے والے ہیں وہ سب سو رہے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، وہ ندا کرتا رہا ہم سوتے رہے، وہ پکارتا رہا ہم غفلت میں پڑے رہے، تو کیا اس کی ندائیں بیکار گئیں؟ کیا اس کی صدائیں بیکار گئیں؟ نہیں، اہل اللہ بیدار ہو گئے، انہوں نے ان نداؤں کا جواب دیا اور انہوں نے طلب کیا، اللہ نے انہیں عطا فرما دیا، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اسی کا کام ہو گیا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دن کو تو ہونا ہی چاہیے کہ دن میں ہم کوئی اپنا لمحہ ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، کھیل تماشوں میں، لیکن خاص طور پر رات جو بڑی اہم ہے اس کو غلط طریقے سے نہ گزاریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رات گزارتے ہیں، گزارنے کا طریقہ تو اور ایک الگ ہے، یبیتون لربہم، جو رب کے واسطے رات گزارتے، رب کے لیے رات گزارتے، اور رب کے لیے رات گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو تلاوت قرآن ہو، یا نوافل ہو، یا ذکر اذکار ہو، یا کوئی ایسا معمول ہو جو صرف رب کی رضا کے لیے۔ تو جب اس کی رضا کے لیے رات گزرے گی تو پھر دن کیا، رات اور دن دونوں اچھے گزرے گے۔ اور ان بزرگان دین کی کیفیت کیا ہے کہ ان کا دن بھی رب کی رضا کے لیے ہے، ان کی راتیں بھی رب کی رضا کے لیے۔ راتوں کو جاگتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، رب کی رضا کے لیے جاگتے ہیں، اور دن میں سوتے ہیں کہ رات کو جاگنا ہے۔ تو سونا بھی رب کے لیے ہے، جاگنا بھی رب کے لیے، دن بھی رب کے لیے ہے، رات بھی رب کے لیے۔ تو لربہم سجدا وقیام، یبیتون لربہم سجدا وقیام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو نوچندی جمعرات ہوتی ہے اس حتی الامکان یہ کوشش کیجئے کہ وہ رات آپ یہاں پر درگاہ شریف میں گزار دیں۔ اگر جو حضرات جاب کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اول رات سو جائیں اور 2 بجے یہاں پہنچ جائیں، یا 1 بجے پہنچ جائیں اور 1 بجے سے فجر تک رات گزار دیں، یہیں سے اپنی جاب پر چلے جائیں، ان کو کھانا بھی ملے گا، لنگر بھی ملے گا آخر میں۔ یہ ضروری نہیں آپ کہیں گے ناشتے کا انتظام ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، چائے وائے تو ملے گی، اس کے ساتھ کھانا بھی ملے گا۔ اور جو ایسا نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ اول رات میں آ جائیں
اور بیٹھ کر پڑھ لیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اس کے بعد 12 بجے چلے جائیں. ہم نے اس کی بھی اجازت دی تھی. کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ شروع سے آخر تک بیٹھیں. اول رات میں آئیں 12 بجے چلے جائیں، یا 12 بجے کے بعد آئیں فجر تک بیٹھ جائیں. حاضری ہونی چاہیے. حاضری کی اہمیت ہے، حاضری کی اہمیت ہے. جو جتنے زیادہ پروگراموں میں حاضر ہوگا اتنی زیادہ رحمتیں برکتیں لے کر جائیں. یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے. تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. اور آج کی اس نشست کا پیغام یہ ہے کہ جہاں ہم نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے، اپنے رب کے لیے بھی تھوڑا سا وقت رکھیں. اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ یا تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یعنی ان نمازوں کے علاوہ ایسا نہیں کہ یہ نمازیں آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد تہجد شروع کر دیں. یہ تو کمپلسری ہے، لازم ہے، ضروری ہے 5 وقت کی نماز، یہ تو ڈیوٹی ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی وقت اپنے رب کے لیے ایسا رکھیں کہ تو ہو، تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہا. اگر وظیفہ پڑھیں تو بالکل تنہائی میں بیٹھ کر رجوع اللہ ہو کر، مولا میں صرف تیری رضا کے لیے پڑھا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو مجھ سے راضی ہو جا اور اپنے نیک بندوں میں میرا نام بھی شامل کر. اگر نام شامل ہو گیا تو ادھر بھی بیڑا پار ہو گیا، ادھر بھی پار ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے طریقے پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے بخشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.